السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل میں نے جو ویلاگ کیا تھا، میں نے عمران خان کی کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، وہ صاحب ایک برا مان گئے کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور بے وقوف آدمی، میں تو سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، روحانی بابا، سارا امام اخیر، اس کے بعد میں کسی کو نہیں مانتا۔ بیچ میں حضرت علی، امام جعفر صادق ہیں جن کے پاس بڑا خاص علم رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہمارے صوفیز ہیں، پیرز ہیں، یہ ویسٹرن اسپرچولیسٹ ہیں جو روح کی ایکسیلنس، میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو سکی کسی میں نہیں ہو سکی۔ اور اگلے ہی دن مجھے قرآن پاک کا کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کتنے $20 ملین کا فنڈ ایک بندے کو ریسرچ پہ دیا گیا کہ کوئی کنٹرڈکشن نکالی جائے، نہیں نکال سکا، کمپیئر ٹو باقی ریلیجنس نہیں نکال سکا، کیونکہ دس از الہامی، ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ اور اسی وجہ سے اس سے، جیسے ہندو منتر ہیں، آپ پھر کہیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ جن سے کہ افیکٹس ہوتے ہیں، جیسے وہ تان سنگھ نے گلاس توڑ دیا تھا میوزک سے، وائبریشنز یہ کریٹ کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو اس پر عمران خان تو کسی قابل ہی نہیں ہے، اس لدڑ سے آدمی کو آپ اسلام کا کہتے ہیں، اس کتے کو، بغیرت کو، جو زانی، ایک جس کی بیٹی ہے آؤٹ آف میرج، وہ تو شادی کر لیتا بعد میں، اس کا خیال ہی رکھ لیتا، اس کا سیتا وائٹ کا کیس دیکھیں کیا ہے، کیس تو پڑھے۔ اور اب کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اکابرین صحابہ، کیا ان کی ایسی لائف تھی؟ کیا اچھے لیڈروں کے ایسے کنڈکٹ رہے ہیں؟ پڑھیں ذرا نیلسن منڈیلا وغیرہ سے۔ ہاں، قائد اعظم کا رہا ہے، 13 سال کی لڑکی دوڑا لی، یہ قائد اعظم کی نسل ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، گورا ٹڈا پڈا ایجنٹ ہے۔ تو میں نے روحانیت کو رونیت کہہ رہا تھا، وہ بی بی جیسے، مطلب جیسے اے بی سی خاون مانے کا میرے سے سرڈ آتا تھا، بی بی کا خاون، میرا کلاس فیلو، میں نے کہا تجھے کیا روحانیت کا پتہ کتے، ٹھیک ہے، بس یہ ہو رہا ہے، نظر وہ ہو رہا ہے، پھر یہ میاں بیوی نے مل کے کالے جادو اور یہ بکواسیات، یس جادو از، دیر آر سم فگرز، ادعاد ہیں، اس میں پاگلوں کی طرح یہ لگا ہوا ہے، ہی ڈزنٹ ہیو ہز اون مائنڈ۔ آج ایک بندے نے بہت اچھا کینیڈا سے لکھا، اس نے کہا کہ he was doing what others were doing, very good, that was the thing. An extraordinary leader had to be unique, like Charles de Gaulle, like Anwar Sadat, like Lee of Korea. That uniqueness, extraordinariness never came. نہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکا، نہ کچھ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، فیصلہ آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس چیز کا کہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا فیصلہ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ اسمبلی الیکشنز کا، پنجاب اور فرنٹیئر کا بڑا تکڑا فیصلہ آیا، اٹ از انلیگل، اٹس انکانسٹیٹیوشنل، اٹ از انکانسٹیٹیوشنل۔ تفصیلی آرڈر آ گیا، پہلے تو تھا جی تفصیلی آرڈر نہیں آیا، اب بندیال نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، 4-5 دن پہلے یہ فیصلہ، ہفتہ پہلے فیصلہ۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی پی ٹی آئی لائر نے یہ کیا، کنٹیمپٹ کا بھی کرتا، پلس کہ یہ اس سچویشن پہ ڈیلیبریٹ کریں۔ اس کا مطلب سپریم کورٹ ہیز ڈکلیئرڈ دیٹ واٹ ایور از گوئنگ آن از بیونڈ کانسٹیٹیوشن، از ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل۔ میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں، کانسٹیٹیوشنل لاء میں میرا گولڈ میڈل بھی رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، میں تو پاکستان ہوں نہیں، اقبال جعفری زندہ نہیں۔ سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے، آپ نے مشرف کو ٹانگ دیا کہ دس واز بیونڈ کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی، ٹانگ دیا نا آپ نے، اس کے دوہیں نکال دیے، وہ مر گیا باہر۔ تو اب سویلین، مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ یہ پلوئے انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ ان شریفوں کے تلوار شہباز شریف پہ کہ دیکھ ہم تجھے اس پہ آرٹیکل 6 لگوا دیں گے،
اتنی زیادتی ہے کہ پاکستان گوئنگ بیونڈ کانسٹیٹیوشن. ابھی الیکشن کمشنر ہے وہ اپنی مرضی سے کیبنٹس کے ٹکٹ چینج کرتا پھر رہا ہے, اور یہ بھی فیڈرل کا معاملہ بھی الٹیمیٹلی خود ہی انہیں کہا جا رہا ہے. ایکچولی یہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم گندے نہیں ہونا چاہتے کہ ہمارا بندہ آئے وہ ہماری ٹوئی مارے, بلکہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کا بندہ لگانا وہ ان کی ٹوئی ذرا مشکل مارے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو لیٹ دیٹ ٹائم لیپس, جو صدر نے کل خط لکھا ہے, اور جناب صاحب اپنا جو ہے نا الیکشن کمشنر سے وہ لگوا لیں گے. اٹس آل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹف گوئنگ آن. یہ کہتا ہے کل پی ٹی آئی کے 2-3 دن سے بندے پکڑے جانے لگے, اور یہ کہتا ہے جناب آپ احتجاج جو ہے نا اب پیسفل احتجاج اندر کریں. اچھا جی, آپ ہاتھ کھڑے کر لیں, چلیں اندر اور ایک فوٹو لگا دیں اس پہ ٹویٹر پہ. اس سے اگر کچھ آپ کا ہو جائے گا یا nothing will happen. You had 3.5 years to change, to put the systems right. راما سوامی نے جیسے بیوروکریسی کی بات کی ہے, میں وہ کتاب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ بیوروکریسی کے امپائرز, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا امپائر ہے جس کا عمران خان حصہ رہا ہے کسی وقت. اس کے مامے چاچے سارے سیکٹری انٹیریئر اور فلان ٹمکان. کہتا تھا, لکھتا ہے اپنی کتاب میں, سرگودا میں میرا ماما کمشنر تھا, میں بریک میں ادھر چلا گیا, میں حیران ہوا اتنا بڑا اس کا گھر تھا. اور تو پھر آیا تو تو نے کمشنر سرگودا کا گھر ختم کیا, تو نے اس کو 1 کنال میں کیا, ابھی بھی 16 کنال میں ہے نا. یو کانٹ ڈو دیز تھنگس. ایمان آپ میں ہے نہیں. اور تو میں بات روحانیت کی کر رہا تھا, روح کے بارے میں. کشف المحجوب میں نے کہا تھا اسے پڑھے, کوئی اسے ترجمہ کر کے دے کشف المحجوب کا. میں کل ایک بڑی خطرناک چیز پچھلے ہفتے کے ٹائم میگزین میں پڑھ رہا تھا, نیوکلیئر کی. اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید یہ دنیا نیوکلیئر اس میں خاتمے کی طرف بھی چلے جائے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ دا سائلنس از انٹالریبل. جیسے میں نے کانسٹیٹیوشن یہ بریک ڈاؤن پہ, اس پہ بھی سائلنس کا لکھا ہوا ہے. The hands of the doomsday clock stand at 90 seconds to midnight. صرف 90 seconds to the midnight. The erosion of the taboo against using nuclear weapons, including from Vladimir Putin's open threats to do so, the breakdown of the remaining nuclear arms control architecture between Russia and the US, and the emergence of potentially destabilizing new technologies have raised the risk level to frightening heights. China's apparent decision to significantly expand its nuclear arsenal. ٹھیک ہے. Political instability in Pakistan. دیکھیں پاکستان کا مینشن کس طرح گندے طریقے سے ہے. North Korea's defiance of the UN Security Council and instability in the Middle East and further dangerous pressures. ٹائم میگزین نے لکھا ہے جناب کہ نیوکلیئر اب دھماکہ ہونے لگا ہے اور دنیا ختم ہونے لگی. یہ ہونی ہے ختم. یو سی, شاید نیوکلیئر سے تو نہ ہو, آئی اسٹل ڈاؤٹ, بٹ دا تھنگس ہیو کم ٹو سچ اے پاسیج. یہ جو جھوٹ ہے جو لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ نے پھیلایا, یا جو کامسٹ ورلڈ نے تھوڑی سی انڈیپینڈنس کرنے میں تھوڑی نہیں کافی زیادہ زیادتیاں کی ہیں, یہ ہیومینٹی کا جتنا زیادہ ٹارچر ہوا ہے, دس ول ایٹ لیسٹ کم ٹو اینڈ. اچھا, وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک میں بات بھول گیا. ڈیفینس کیا دیتے ہیں جی, کانسٹیٹیوشن وہاں خاموش ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہو تو کیا ہو. اور کانسٹیٹیوشن جیسے کہ کوئی قانون کی کتاب ہے. اٹ مینس یو ہیو گون آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا جی کہ 60 سال کا ہونا چاہیے تک کی ریٹائرمنٹ ایج ہے, فرض کریں ہائی کورٹ کے جج کی, یا باقی جو کوئی بھی ایج فرض کریں ہے. اب 60 سال کے بعد بھی حکومت اس کو نوٹے, دیٹ از بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن. اب اس کی سزا تو نہیں انہوں نے لکھی ہوئی, یا یہ کہا ہوا کہ اگر 62 سال, اگر جج فار ایگزامپل 70 سال کا بھی رہے, سپریم کورٹ کا جج 65 سال ہے ادھر شاید ایج ریٹائرمنٹ. کمال قسم کے لاجک دیے جائیں. آپ کہیں نہیں کھڑے ہیں, یو اسٹینڈ نو ویئر.
at all. Just wait for the countdown to Qiyamah. Allah Allah اور خیر صلاح.